3 نشستوں میں ری کاؤنٹنگ ہوئی سر. NA 154, NA 81 اور NA 79 پہ وہاں پہلے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے. تو ری کاؤنٹنگ ہوئی تو نون لیگ کے جیت گئے مسترد ووٹوں کو لے کے. الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے پی ٹی آئی والے. لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام کرنا چاہیے. تو 3 نشستیں پی ٹی آئی سے لے کے امیدوار. ہاں یار، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو اس طرح کے قضیے یوں عدالتی فیصلوں سے سیٹیں بڑھ رہی ہیں نا. یہ دیکھیں اگر بڑھ رہی ہیں تو کچھ کم بھی ہو جائیں گی. نہیں ابھی دیکھیں نا 2. ارے بھائی ایک الیکشن ٹریبیونل میں دیکھو نا، یہاں پہ جو بہت بڑا قضیہ چل رہا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں، اور وہ جس طرح وہ ادھر یعنی پریشانی کا عالم ہے. میں ایک عرض کر رہا ہوں، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے، اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں مطلب وہ یہ کہتے ہیں، جو اگر آپ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے کریں، یہ بدقسمتی ہو گئی ہے اس ملک کی جس کو ہم ہرگز سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے بیٹھے. ایک قضیہ چل رہا ہو تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے تو معاملہ ختم. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں زیادہ بحث میں نہیں الجھتا ڈیٹیلز وغیرہ. اب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ری کاؤنٹ میں 14,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں حلقہ 154 جو قومی اسمبلی کا لودھرا سے فراز نون والا تھا، نون جو تھے اب عبد الرحمان کانجو ہیں. اب وہ کانجو صاحب ہیں. یہ ان کے صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں کہ نہیں ان کے رشتہ دار ہیں؟ صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں سر. ایشور. ہاں. اس کے بعد گجرانوالہ کا حلقہ ہے وہ 181، وہاں پر بلال اعجاز تھے، پہلے اعجاز تھے. وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ اضافی مسترد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اظہر قیوم نارا صاحب دیکھو نا، ایک تو ووٹنگ والے دن کانسٹیٹوئنسی یعنی کہ کاؤنٹنگ کے بعد 45 یا 47 کا جو اعلان ہوتا ہے، جب وہ اس کو ری کاؤنٹ کا کہا جاتا ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو مسترد ووٹوں کی اکثریت بڑھ جاتی ہے. اور حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ڈالے گئے جو ووٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکہ 0. اب آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ گو اٹ، بٹ میجورٹی جو ہے وہ مخالف. اب یہ کہ یہ قضیہ چل گیا. اب بہت سارے لوگ، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ دیوار سے ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے کہ یار اداروں کی جب وقت جو ہے خطرے میں پڑ جائے نا تو وہ ریاستیں، وہ معاشروں میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. اب اس وقت یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں آخر وقت تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں تو پھر میں یہ باور کروں کہ 10 اگست کو جو ہمارے آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے، تو کیونکہ مجھے تو نظر بظاہر ایز جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو ابھی آج کل کون سا فیصلہ لٹکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کو لے کے؟ تو شارٹ آرڈر ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں ہوا. اچھا، میں عالم جو نبڑ لائیں گے، یہی ہے نا بات. اب میں نے پرابلم یہ ہے بابو کہ اس کے بعد سے وہ جتنا عرصہ چیف جسٹس رہیں گے تو ہم کیا یہ سمجھتے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک لمحہ بھی مسلم لیگ نون کو چین نہیں لینے دینا؟ یہ تو ہم پرسپشن، میں وہی یہ کر رہا ہوں نا، نہیں ہونی چاہیے. اس ملک میں بن رہی ہے عدنان، نہیں بننی چاہیے، مثلا کیا ہم اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا چلیں، اگر میں اس کو کنفرنٹ بھی کرنا چاہوں تو کیا، جیسے مثال کے طور پر میں انتہائی دیانتداری سے جان کی امان پاتے ہوئے کہ کیا ضرورت تھی آنے والے چیف جسٹس صاحب کو بیان، مثلا جیسے آج انہی کی تقریر پہ رانا جواد صاحب ہمارے دوست ہیں، ڈائریکٹر نیوز، جو انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے نیوز و جنگ کے لیے، جس میں انہوں نے ان کی اس دن کی تقریر، جس کو ہم سب صحافی اگنور کر گئے،
انہوں نے فوکس جو کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ وہ کیا کیا سلوک ہونا چاہیے.